الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنگ بدر کے مجاہدین، صحابہ کرام اور جنگ بدر میں پیش آنے والے واقعات جو سب سے بڑھ کر قرآن و سنت اور تاریخ کا حصہ ہیں، اللہ ہمیں وہ سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 17 رمضان مبارک کو بدر کے مقام پہ اسلام کی پہلی تاریخی جنگ لڑی گئی. اس جنگ کے مقابلے میں کوئی دنیا کی جنگ مثال کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. ہر سال میں بیان کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ موضوع کو نئے طریقے سے. تو آج جنگ بدر سے حضور کی عظمتیں کیسے ظاہر ہوئی، جنگ بدر سے حضور کا علم کیسے نمایاں نظر آتا ہے، جنگ بدر سے صحابہ کرام کی عظمت کیسے نظر آتی ہے، جنگ بدر سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ مرنے والے سنتے ہیں. آج فیس بک پہ بڑا شور شرابہ ہے، جو مر گئے، نبی بھی مر گئے معاذ اللہ، سب مر گئے، کلہم مر گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. میں آپ کو خالصتاً صاف ستھرا عقیدہ وہی بیان کروں گا جو بدر کے میدان میں ہمیں پوری امت کو ملا ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ، جنگ بدر اسلام کی پہلی عظیم بڑی جنگ لڑی گئی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار مکہ اسلام دشمنوں کی تعداد 950 سے اوپر 1000 کے قریب. اس وقت روئے زمین پہ اگر اسلام کی طاقت جمع تھی تو وہ بدر کے میدان میں جمع تھی. ایک ایک جملے پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے.
اور جہاں کفر کی طاقت اسلام کو ختم کرنے کے لیے جمع تھی وہ بھی بدر کا میدان تھا. اور قرآن نے اس کو کس انداز سے بیان کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری بدر کے مقام پہ مدد کی. اذلہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے بڑے مسلک کے علماء پھسل گئے. آپ ترجمہ یہ مت سمجھنا کہ مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے تعصب اظہار کر، نہیں میں حقیقت اظہار کر رہا ہوں. اللہ مجھے تعصب سے بچائے. آپ قرآن سامنے رکھنا، پھر آپ کہیں گے کہ تعصب نہیں حقیقت تھی. دوسرے مسلک کے بڑے بڑے علماء ترجمہ کرتے ہوئے پھسل گئے، اور وہ لفظ جو آج 14 صدیوں کے بعد ایک عام بندہ بھی جس نے زندگی بھر نہ نماز پڑھی ہو، نہ روزہ رکھا ہو، نہ حج کیا ہو، نہ کوئی عمل کیا ہو، اگر آپ بھی اس کے لفظ استعمال کریں تو اس کے لیے بھی گوارا نہیں ہے. اسے عام بندہ جو گوارا نہیں کر سکتا، کیا ہے لفظ؟ ذلیل. کیا کوئی آپ میں سے گوارا کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کہے یا مجھے کوئی کہے؟ تو اس ترجمے میں وہ دل ہلا دینے والا الفاظ کو دیکھا، عربی لفظ کو دیکھا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ہم ترجمہ کن کے بارے کر رہے ہیں، اس لیے بھول ہو گئی. اور کیا کہا؟ بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم ذلیل تھے. اور میرے بھائیو، جس پوری کائنات میں جہاں اللہ کی جانب سے عزتیں جہاں سمٹ کے کھڑی ہیں، اور ساری کائنات میں عزت کا مرکز بدر کا میدان بنا ہوا ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑی عزت والی ہستی حضور کی ذات انور موجود ہے. حضور کی ذات اقدس موجود ہے. اور قرآن میں اللہ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے. اگر ہمارے پاس قرآن کی آیت نہ ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے ترجمہ شاید ٹھیک کر لیا ہو، لیکن قرآن میں جب دوسرے مقام پہ یہ واضح طور پہ ہے لوگوں عزت اللہ کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد وَلِرَسُولِهِ، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ ایمان والوں کے لیے عزت ہے. اور قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اگر اللہ اپنے نبی کو عزت نہیں دے گا تو پھر ہمیں دے گا. سمجھے میرے بھائی؟ یہ مت سمجھیں کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے اور بھی الفاظ ہیں لفظی ظاہری اعتبار سے، ظاہری معنی کو لفظ کو دیکھ کر ترجمہ کر دیا گیا، اور پھر یہ نہ دیکھا اس میں تو اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے، اس کے رسول کی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، یہ نہ دیکھا. تو یہاں پر دنیا میں سب سے جو حسین ترجمہ کیا ہے وہ امام اہل سنت نے کیا ہے، امام اعلی حضرت نے کیا ہے. ترجمہ کیا ذرا آپ خود غور کریں، آپ کا اندر آواز دے گا واقعی یہ حقیقت پہ مبنی ہے. بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے. واہ کیا خوب ترجمہ ہے، کیا خوب ترجمہ ہے میرے بھائیوں. آپ ذرا غور کریں، بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے. کیا تلواریں، کیا گھوڑے، کیا اونٹ، کیا تعداد، کیا جنگی ساز و سامان، کچھ بھی نہیں ہے کفر کے مقابلے میں. تو اللہ نے تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے. اندازہ لگا کتنا حسین ترجمہ ہے، اور حضور کی عزت اور صحابہ کی عظمت کا کیا خوب پاس رکھا گیا ہے. تو اس مقام پہ ذرا آپ غور فرمائیں، 313 کہاں
اور 1000 کے قریب تعداد کہاں، نہ گھوڑوں کا مقابلہ، نہ تلواروں کا مقابلہ، نہ سامان کا مقابلہ، نہ جنگی سامان کا مقابلہ، نہ افرادی قوت کا مقابلہ، ذرا برابر ہے ہی نہیں۔ اور پھر حضور کی رات وہاں کیسے گزری۔ حضرت ابو بکر صدیق، صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور کا پہرا کون دے، اس عظیم جگہ کا، اس خیمے کا پہرا کون دے جہاں رحمت عالم تشریف فرما ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑے بہادر آپ ہیں، تو فرمایا نہیں، مجھ سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے کہ بدر کے مقام پر سارے خاموش تھے، جب کہیں سے آواز نہ آئی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا وجود نبوت کا پہرا میں دوں گا۔ غار ثور میں وجود نبوت کا پہرا بھی ابو بکر دے رہا ہے، اور دنیا کے مشکل ترین لمحے میں پہرا صدیق اکبر دے رہا ہے، اور قیامت تک کل پہلو مصطفیٰ میں مزے سے آرام سے سویا ہوا بھی صدیق اکبر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلو، اس بدر کے میدان میں رحمت عالم نے ساری رات رو کر دعائیں کی، اور ایک دعا یہ بھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے، پھر تو رب سن لے، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کسی نبی نے ایسے کلمات نہیں کہے، یہ اتنا بڑے جملے، اتنا بڑے کلمات، ساری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، نظام اس کے دست قدرت میں ہے، لیکن حضور بدر کے میدان میں کہہ رہے ہیں، جملوں پہ غور کریں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم فلا تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں یہ بڑے جملے، بڑے زوردار جملے ہیں، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر میرے صحابہ آج شہید ہو گئے، پھر سن لے تیری عبادت کرنے والا زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑے جملے حضور فرما رہے تھے، اور پھر زبان نبوت پہ یاد رکھنا، آپ فرماتے ہیں، سید صدیق فرماتے ہیں کہ حضور کے جملے کیا تھے، یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث، یہ ہر مشکل میں پڑھا کرو، آپ پہ کوئی صدمہ آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے، یہ کلمے پڑھا کرو، اس لیے کہ حضور نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ میں کئی مواقع پر میں نے پڑھے، آپ یقین جانیں کہ میں نے ان کلمات کی برکت کو کرامت کی حد میں دیکھا ہے، اظہار نہیں کرتا میں، کرامت کی حد تک اس کا میں نے اثر دیکھا ہے۔ اور جو سورہ قرآن میں موجود ہے نا، آصف بن برقیہ سلیمان کے امتی نے وہاں بیٹھے ہوئے آگ جھپکنے سے پہلے تخت پیش کر دیا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی یا حی یا قیوم پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا بڑے اثرات ہیں اس کے، اتنا بڑی برکات ہے اس جملے کی۔ اللہ سے مدد مانگنے کا بہترین جملہ کیا ہے، یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث، یہ جملہ ہے، پڑھا کرو۔ مشکلات کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، گھر گھر میں نفرتیں، جھگڑے، پریشانیاں، ٹینشنیں، سارے مسائل ہیں، یہ پڑھا کرو، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ بدر کے میدان میں حضور رات کے یہ جملے پڑھ رہے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے عزیزان گرامی، پھر صحابہ کہتے ہیں، چند صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا، چھڑی مبارک دست نبوت میں تھی، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، صحیح کتب احادیث میں، جس کو تمام مسلک کے علماء اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، سب پڑھاتے ہیں ان احادیث کو، یہ صحیح حدیث ہے۔ کوئی ایک آج تک محدث نہیں بنا جس نے اس کی چھانٹی کی ہو، اسماء الرجال کے حوالے سے بحث کی ہو، ایک ایک صحابی کے بارے بحث کی ہو اور کہا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے یا کمزور ہے، نہیں، تمام کے نزدیک صحیح حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دست نبوت میں چھڑی،
حضور بدر کے مقام پہ تشریف لے گئے، رات کا وقت ہے، حضور کیا کر رہے ہیں؟ نشان لگا رہے ہیں، ھذا مصرع فلاں بن فلاں، کل یہاں پہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ سورہ لقمان میں ہمیں ملتا ہے، دیکھو میں قرآن و حدیث دونوں کو بیان کر رہا ہوں، کاش کہ آپ میری بات کو سمجھیں۔ سورہ لقمان جو 21ویں پارے میں ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، ان میں ایک ہے کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا، کل کیا ہوگا۔ یہاں 2 چیزیں، موت کی بھی خبر دے رہے ہیں اور کل کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھو بھائی میرے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور قرآن و سنت سے دے رہا ہوں۔ تیسری بات میں کر ہی نہیں رہا، میں قرآن و سنت سے بات کر رہا ہوں۔ جو ہمیں قرآن سے جو ملتا ہے، برملا وہ آیت پیش کی جاتی ہے، کسی کو علم نہیں ہے، نبی کو بھی علم نہیں ہے، کسی کی موت کا علم بھی نہیں ہے، کل کا بھی علم نہیں ہے۔ یہاں 2 چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ایک تو حضور کو ان کافروں کے متعلق موت کا بھی علم ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا ہے، علم عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ تو کل تھی بدر کی، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے خلاق کائنات کی قسم ہے، قیامت تک جو کچھ آج ہو رہا ہے، میرے نبی نے علامات قیامت جو ہے پڑھے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ پھر یہ کیا ہوا جی اللہ نے علم نہیں دیا؟ جی دیکھو جی نہیں دیا، جی نہیں دیا۔ ہاں، زبان نبوت کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے تو وحی خدا ہوتی ہے۔ جس چیز کا اظہار کرنا ضروری ہو تھا، چاہے علم غیب سے تھی چاہے کسی معاملے سے تھی، میرے نبی نے اظہار کر دیا، اور جس کا اظہار کرنا ضروری نہیں تھا میرے نبی نے خاموشی اختیار کر دی۔ امتی نے کہا نہیں، علم نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات، غور سے سنیں ذرا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، سنیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایک تنکے کے برابر ذاتی طور پہ اپنے اعتبار سے خود بخود علم نہیں ہے، ایک تنکے کا بھی علم نہیں ہے، اور اللہ کی عطا سے پوری کائنات کا علم ہے۔ کاش کہ سمجھیں میری بات، میں آپ سے خوبصورت باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلے لوگوں کا بھی علم دیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی علم دیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ میرے عزیزان گرامی، زندہ باد میرے عزیزان گرامی، ذرا غور کریں، ہم قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن و سنت میں سب کچھ ہے۔ اگر نبی کو قرآن کی آیت کے مطابق، سورۃ لقمان کے آخری آیات کے مطابق کسی کی موت کا علم نہیں ہے، اس میں ہے موت کا علم نہیں ہے، کل کا علم نہیں ہے، تو دونوں چیزیں تو یہاں جمع ہو رہی ہے، موت کا علم بھی اور کل کا علم بھی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے، حضور نے نشان لگا دیا، یہاں کل فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، نشان دائرہ لگایا۔ اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جہاں حضور نے نشان لگائے تھے چھڑی مبارک سے، کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھا، جہاں حضور نے نشان لگایا تھا وہی کافر اسی دائرے میں مرا پڑا تھا۔ مسلم شریف، ابی داؤد شریف، میں صحیح کتب احادیث کا حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ کتنا بڑی کنجوسی ہوگی بدر کا بیان کیا جائے اور پھر حضور کی عظمت کو کھول کے بیان نہ کیا جائے۔ اللہ نے سب سے زیادہ تو حضور کی شان کو بدر کے میدان میں واضح کی ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، اس بدر کے میدان میں حضور کا انصاف دیکھیں، سب سیدھی کرا رہے ہیں، چھڑی ہاتھ میں ہے۔ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا، آگے پیٹ نکلا ہوا تھا، چھڑی سے تھوڑے سے آپ نے ضرب لگائی، استوی یا سواد، سواد برابر ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے حضور میں تو بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، آپ تو انصاف کرتے ہیں، آپ مجھے بدلہ دیجئے۔ صحابہ حیران ہو گئے، رحمت عالم کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ سواد، میں حاضر ہوں۔ اپنے وجود سے پیٹ مبارک سے کرتا ہٹایا تو دیوانہ وار حضرت سواد چمٹ گئے اور بوسہ لے لیا۔ حضور نے فرمایا سواد تو نے تو بدلہ لینا تھا۔ عرض کی حضور سب میں کھڑا ہوں کہیں موت نہ آ جائے، آپ کے وجود کو چوم لیا ہے، اب موت آ بھی گئی ہے تو جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جہادی طاقت، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جہادی طاقت جو مسلمان کو پوری دنیا کی سپر پاور طاقت کے مقابلے کھڑا کر سکتی ہے، وہ جہاد کی طاقت ہے، وہ جہاد ہے۔ جہاد کو کچھ گمراہ حکمرانوں نے دہشت گردی سمجھا، دہشت گردی اور جہاد میں فرق نہ کر سکے۔ جہاد جہاد ہے، دہشت گردی ہے۔ جہاد اسلام کا دفاع ہے، جہاد مسلمانوں کی قوت ہے، جہاد اسلام کے غلبے کا نام ہے، جہاد اسلامی غیرت کا نام ہے، اور دہشت گردی ظلم کا نام ہے۔ قرآن کی وہ آیات، صحابہ کہتے ہیں بدر کا میدان تھا، حضور نے شہداء کی تعریف کی، پھر جنت کے متعلق بتایا، پھر جہاد کی آیات پڑھیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا حسین لمحہ ہوگا جب میرے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور جہاد کی آیات بینات پڑھ رہے ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا خون کھول رہا تھا، ہمارا خون کھول رہا تھا۔ جہاد میں مسلمانوں کی عظمت ہے، جہاد میں مسلمانوں کا وقار ہے۔ ایک ہمارا نصاب ہے، 2 نمبر لوگوں کے حالات لے آئے، 2 نمبر لوگوں کے جہاد کی آیات بینات کو قرآن سے نکال دیا گیا۔ مشرف کمینہ تباہ و برباد ہو، جہنم کا ایندھن بن چکا ہے۔ دنیا میں سب سے بدترین بیماری اسے لگی، آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ آخری وقت وہ اتنا بڑے منصب والا قریب کوئی نہیں آتا تھا، اللہ نے دنیا میں سزا دی۔ مت کیوں سمجھے ممبر پہ بیٹھ کے مرنے والے کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ مشرف سے کہا گیا جہاد کی آیات نکال لے، فنڈنگ لے لے، فنڈ لیا، جہاد کی آیات نکال دی۔ گوروں نے کہا جب مسلمان آج بھی جہاد کی آیت پڑھتا ہے، سکول و کالجز میں بچے پڑھتے ہیں، ان کا خون کھول اٹھتا ہے، نکال دو جہاد کی آیات۔ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کس چیز کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ اس ظالم دجال وقت نے قرآن مجید کی آیات جو ہمارے سکول اور کالج کی کتابوں میں نصاب کے طور پہ جہاد کے چیپٹر تھے، وہ آیات نکال دی۔ اور جب ذرا آپ غور فرمائیں، کئی نوجوان ایسے بھی ہوں گے جن کا آج میری باتوں کی وجہ سے خون کھول رہا ہوگا، تو یہ میری باتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب امام الانبیاء نے بدر کے میدان میں حضور کے صحابہ کے سامنے حضور نے آیات جہاد پڑھی ہوں گی تو کیا منظر ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم نہیں بیان کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا کہ کیا ماحول بنا تھا، کیا انداز تھا۔ مجھے تو یہی پتا چلتا ہے، اور آج بھی ایک مسلمان کے سامنے جہاد کی آیات پڑھی جائیں تو آج بھی خون کھول اٹھتا ہے۔ ارے پھر وہ تو حضور تھے، پھر وہ تو صدیق اکبر تھے، پھر عمر بن خطاب تھے، پھر مولا علی تھے، وہ تو عظیم لوگ تھے، وہ تو لوگ ہی عظیم تھے۔ اور حضور آیات جہاد پڑھ رہے تھے، اور حضور نے دنیا ساری زور لگا لے،
اسلام کو دہشت گرد مذہب بنا کے پیش کرے، اس کی مرضی ہے، جہاد کو روک لے، لیکن حضور نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کہیں نہ کہیں روئے زمین پہ جہاد ہو رہا ہوگا اور قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے جہاد کیا، انہیں شکست نہیں دے سکے۔ افغانستان میں روس سپر پاور تھا، شکست کھا کے چلا گیا۔ امریکہ 40 سے زائد اتحادی ممالک کے ساتھ حملہ آور ہوا، ذلیل و رسوا ہو کے گیا۔ غالباً 1998 میں مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، یہ کلپ خاصا وائرل ہوا کہ انشاءاللہ جس طرح روس کا قبرستان ثابت ہوا افغانستان، اسی طریقے سے افغانستان امریکہ قبرستان ثابت ہوگا۔ جہاد ہی ہے جو ہمیں وقار دیتا ہے، جہاد ہی ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے، جہاد ہی ہے جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، جہاد ہی ہے جو دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا موقع دیتا ہے، جہاد ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حبشہ میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے تو پورے وقار سے تشریف لے کے جا رہے تھے، نہ اپنا ملک ہے نہ اپنے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اکیلے جا رہے ہیں اور پورے ولولے سے جا رہے ہیں اور سورت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے وہن کا خطرہ ہے، سنیں وہن کا خطرہ ہے، اور فرمایا کہ یہود و نصارہ اسلام دشمن تم پہ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا بھیڑیا شکار پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم زیادہ ہوگے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری امت میں وہن آ جائے گا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آپ پوری دنیا کا اس حدیث کو سامنے رکھ کے مشاہدہ کریں، اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کے مشاہدہ کریں۔ حضور نے فرمایا وہن آ جائے گا۔ مل وہن حضور، وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دولت سے محبت، دولت سے محبت، دولت سے محبت۔ آج امت مسلمہ کے حکمرانوں سے جو غیرت چھین لی گئی ہے وہ دولت کی وجہ ہے، وہ دولت کی وجہ ہے۔ اور کبھی یہ دور تھا جب رومیوں اپنا ایرانیوں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مقابلہ ہوا، جہاد ہوا۔ ذرا آپ غور فرمائیں تو صحابہ کرام مجاہدین کیا کہہ رہے تھے؟ جوانوں سنو، رات کو فیس بک پہ رات گزارنے والوں، موبائل دیکھنے والوں، ماں باپ کو بے چین کرنے والوں، جوانوں سنو ذرا۔ صحابہ کہہ رہے تھے جس طرح تمہیں شراب پی کے مزہ آتا ہے، فارسیوں سے ایرانیوں سے کہہ رہے تھے جس طرح تمہیں شراب پی کے مزہ آتا ہے، ہمیں شہادت کی موت سے اس سے بڑھ کے مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں خون دے کر اس سے بڑھ کے مزہ آتا ہے۔ اور جنگ بدر میں ایک اور چیز میں سامنے رکھوں گا، سبھی جہاں جہاں میرے سامعین ہیں ذرا غور سے سنیں۔ آج وعدے کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، کلو مسلمان، کیا دینی طبقہ ہے کیا دنیاوی طبقہ ہے، ہم سب بھول گئے کہ وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سنو جنگ بدر کی بات، حضرت ابو حسین اور ایک اور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، نام بھی ذہن نشین کر لیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابی حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آ رہے تھے، کفار نے پکڑ لیا، تم لڑنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں ہم نہیں لڑنے جا رہے۔ نہیں لڑنے جا رہے ہو؟ نہیں ہم ویسے جا رہے ہیں، وعدہ کرو کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب بات ہو رہی کفار و مشرکین سے،
آج ہم مسلمان سے وعدے کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ سارے توجہ سے سنیں، دل کی آنکھیں کھول کے سنیں۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن وعدے وعید کی بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم سب بھول گئے۔ اور پھر ضمناً ایک بات میں کرتا چلا جاؤں، ایک بدو دیہاتی حضور کو لے کر گیا تو کہا حضور آپ باہر کھڑے ہوں، میں آ رہا ہوں۔ وہ اپنے گاؤں میں چلا گیا، بستی میں چلا گیا، حضور وہاں رک گئے۔ اسے جا کے بھول گیا کہ میں تو اللہ کے نبی کو ٹھہرا کے آیا ہوں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن یاد آیا، اوہو میں تو حضور کے سے وعدہ کر کے آیا ہوں اور حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے تمہارے آنا تک میں یہاں کھڑا ہوں۔ 3 دنوں کے بعد آیا تو حضور وہاں موجود تھے۔ اور میرے بھائیو بدر کے پیغام میں سنو ذرا غور سے سنو۔ 3 دنوں کے بعد اس نے معذرت بھی کی، عرض کی حضور بڑی بات ہے، میں بھول گیا، آپ میرے لیے 3 دن یہاں ٹھہرے رہے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا سنیں ذرا۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک بندے نے وعدہ کیا آپ یہاں ٹھہرے میں آ جاتا ہوں۔ وہ گیا، اپنے علاقے میں گیا، سال بھر بھول گیا۔ سال کے بعد جب وہ بندہ آیا، حضرت اسماعیل وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کدھر جائیں گے بھائی؟ ہم کدھر جائیں گے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، ہندو کے لیے نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حضور سے عرض کی حضور ہم نے تو ایسے وعدہ کیا ہے۔ آہا قربان جائیے حضور کی ذات انور پر، اسلام کے بانی پہ قربان جائیے، وعدے کا پاس دیکھیے۔ ضرورت کے باوجود جنگ کے میدان میں ایسا عمل جائز بھی تھا، شامل ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، ہم جنگ لڑیں گے۔ دیکھیے ذرا، یہ ہے اسلام کی صداقت۔ آج کہتے ہیں جی وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ او بھائیو وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ آخری بات، ہر بات پہ اگر تنہائی میں سوچیں ذرا آج کے جمعہ کے خطبہ کو، آخری بات، جب بدر کے میدان کی میں بہت ساری باتیں چھوڑ کر مر گئے، جہنم رسید ہو گئے، تو 3 دن وہاں ٹھہرتے تھے جہاں حضور جنگ کرتے تھے۔ فتح یابی کے بعد تیسرے دن لاش اٹھوائیں، بدر کے کنویں میں ڈال دیں۔ صحابہ بھی کھڑے ہیں، حضور بھی موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یا فلاں بن فلاں، نام لے کر چند کفار کے نام لیے، اور پھر فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری شریف دوسری کتب میں احادیث میں موجود ہے، اے فلاں بن فلاں میں نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے، اس نے میری مدد کی ہے، کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کوئی عام صحابی نہیں، حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی حضور یہ تو مر گئے، یہ تو مر گئے، قتل ہو گئے، 3 دن گزر گئے، آپ ان سے مخاطب ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ امت کو کیوں مشرک بنا دیا گیا کہ عقیدہ ہے مرنے والے سنتے ہیں؟ اگر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، حضور کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد، مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھی سن سکتے ہیں۔ نبی کا تو مقام ہی بلند و بالا ہے۔ لو جی فیس بک پہ 95% یہی بات آپ کو ملے گی، مر گئے۔ حضور حلفیہ کہہ رہے ہیں عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جس طرح تم سن رہے ہو یہ سارے سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی طاقت ہی نہیں۔ آج کا مسلمان منبر پہ کہتا ہے وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے، نہیں سنتے، کوئی پتہ نہیں ہے، تم عام بندوں کی بات کرتے ہو۔ ایک مولوی بکھر کا ہے،
بڑے مولوی ساتھ ہیں اس کے، بڑے لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور نبی بھی مر گئے معاذ اللہ۔ عقیدے کو سمجھو، جنگ بدر میں سارا عقیدہ ہے، ساری عظمتیں ہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو، ایک بات صحابہ کرام سے حضور نے مال مانگا، جان مانگی، وطن کی قربانی مانگی، صحابہ نے سب کچھ پیش کر دیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، مسجد کے لیے سارے آپ کے معاملات سامنے ہیں، دل کھول کے خدمت کیجئے، پھر رمضان آئے گا، اپنے ہاتھوں سے دے جائیے۔ کتنے لوگوں کو میں نے، آپ نے دیکھا، باپ نے دولت جمع کی، بیٹے نے دنوں میں اجاڑ کے رکھ دی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے ہاتھ سے دے جاؤ، اپنے ہاتھ سے دے جاؤ، اپنے ہاتھ سے دے جاؤ۔ مدرسے کے لیے دو زکوٰۃ، مسجد کے لیے دو، دل کھول اپنے لیے دو، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ لیٹرن کا نظام چلے گا، ٹھنڈی ہوائیں آپ کو نصیب ہوں گی، اللہ کرے تو اللہ آپ کے مرحومین کو قبر میں ٹھنڈی ہوا نصیب کرے گا۔ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ درس بھی ہوگا، کل انشاءاللہ